سورہ مبارکہ سورہ ملک ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے روزانہ عشاء کے بعد پڑھا جائے۔ ایک سورہ واقعہ ہے، ایک سورہ ملک ہے کہ سورہ واقعہ جو ہے اس کو روزانہ مغرب کے بعد پڑھا جائے، اور ملک جو ہے یہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھا جائے۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو رستے میں انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو وہاں پہ انہیں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی۔ صبح نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ماجرہ پیش کیا، تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پہ ایک فرد دفن تھا جو کہ دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ دنیا میں تو پڑھے، لیکن قبر میں جا کے وہ کیسے پڑھے؟ تو یہ ہے کہ یہ چیزیں سلف صالحین سے منقول ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا میں تو وہ مکلف ہوتا ہے، قبر میں عبادت کے لحاظ سے اس پر یہ ذمہ نہیں ہوتا وہ کرے، لیکن دنیا میں اس کو خیر والے جس عمل کا شوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر میں بھی اس عمل کی اس کو توفیق کیفیت عطا فرما دیتا ہے، وہ وہاں پر جو وہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس صحابی کو سننا یہ اس لحاظ سے، ٹھیک ہے، اور کئی ایسے واقعات موجود ہیں جو کہ تاریخ میں اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات اسلاف سے ہمارے درمیان چلے آ رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ قلم آتی ہے۔ سورہ قلم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب کریم علیہ السلام آپ اخلاق حسنہ کے عظیم مرتبہ پر فائز ہیں، یعنی کہ اولین و آخرین کے جو اخلاق تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی بہترین صورت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور اس وقت جو فی زمانہ ضرورت ہے کہ جو زمانے کے حالات بنے پڑے ہیں اور کیفیات بنی پڑی ہیں، بگاڑ آیا پڑا ہے، اور دور جاہلیت کی ایک پھر سے رسم تازہ ہونے کو ہے ہمارے اخلاق میں، ایسے میں امت محمدیہ کا اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کرنا یہ ضروری ہے کہ اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ مزین کیا جائے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیے گا، آگے جو ایک آیہ کریمہ آتی ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، قرآن مجید فرقان حمید میں کسی بھی مقام پر نعوذ باللہ گالی نہیں ہے۔ گالی ایک قبیح عمل ہے جس کو نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا، اور کلام الہی اس سے خالی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ ایسا جو ہے وہ کبھی کلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو الفاظ ہیں یہ اس کی حقیقت ہے، اس فرد کے جو کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سرکار کی گستاخیاں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کی حقیقت بیان کی کہ یہ اپنی اصل میں خرابی رکھتا ہے، نہ کہ یہ گالی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ایک ہے محض کسی کو ایسا کلام کر دینا جو کہ اس کی حیثیت سے گرا ہوا ہو، اور ایک ہے اصل بیان کرنا۔ تو اصل تو اللہ تعالیٰ جل وعلا بہتر جانتا ہے، عام بندہ تو کوئی بھی نہیں جانتا کسی کے اصل کے بارے میں، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل بیان فرمائی، نہ کہ جو ہے وہ گالی کا معاملہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی لحاظ سے نہ گالی نکلے، نہ ہم کمزور الفاظ جو ہے وہ زبان سے جاری ہوں، یہ مومن کی جو وہ شان نہیں۔ سورہ حاقہ اور سورہ جو معارج ہے، ان دونوں صورتوں میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن بندوں پر کیا معاملات ہوں گے، کیا حالات ہوں گے، اور اس وقت جو ہے وہ نامہ اعمال کا کیسا سلسلہ ہوگا۔ جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے وہ خیر پر ہوگا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا اس کا معاملہ جو ہے وہ خرابی پر ہوگا، اور وہ سوائے افسوس کے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ نوح آتی ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ کیفیت بیان فرمائی کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو رزق ملے، مال ملے، اولاد ملے، اور وسعتیں میسر آئیں، تو وہ کیا کرے؟ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اسی طرح ایک اور بندہ آیا، اس کے پاس کہنے لگا کہ غالباً وسعتیں نہیں ہیں، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔
تو تیسرا ایک بندہ اٹھا جو تھا، اس نے کہا کہ حضرت مال والا بھی آیا تو آپ نے اسے یہی فرمایا، اولاد والا بھی آیا یہی فرمایا، رزق بارش نہ ہونے کا والا بھی آیا تو آپ نے اسے یہی فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یعنی کہ جو وہ آپ اپنے رب سے بخشش مانگیے تو پھر کیا ہوگا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے جو وہ تسلسل کے ساتھ بارش نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ جل وعلا عطا فرمائے گا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہیں کیوں عذاب دے گا، غالباً 9ویں پارے میں ہے کہ جس قوم میں استغفار کرنے والے موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم میں عذاب نازل نہیں فرماتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اس کو سلسلہ جو وہ کیا جائے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں 4-5 اور لوگوں کا ذکر ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 لوگ وہ ہیں جو پہلی قوموں میں تھے جن کو اس قوم کے لوگوں نے اپنے لیے دائق عبادت ٹھہرا دیا اور ان کی بت بنا کر ان کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ بلا شبہ یہ ان کا وہ کبھی عمل ہے جس کو کسی بھی حالت میں پسند نہیں کیا گیا اور اس کو منع کیا گیا، لیکن اس عمل کو اس امت کے بزرگان دین کے ساتھ جوڑ دینا یہ ایک بنیادی طور پر از خود ایک کبھی عمل ہے جو کہ سوسائٹی کے اندر جو وہ بات لوگ جو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں بعض جگہ پر یہ بات موجود ہے کہ مثلا کسی بھی قبر کا طواف جائز نہیں ہے، کسی بھی فرد کا طواف جائز نہیں ہے۔ طواف ایک ایسا اس امت کا عمل ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ میں بیت اللہ کے ساتھ جو وہ خاص ہے، اس کے سوا کسی کے ساتھ جو وہ خاص نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر یہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی مشائخ کی قبر کا طواف کر رہے ہیں، تو باقاعدہ علماء کو جب پتہ چلا انہوں نے منع کیا۔ یہ اسلام کا عمل نہیں ہے کہ بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر کسی قبر کو جو ہے وہ طواف کیا جائے یا اور کوئی معاملہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ اسی طرح جو اعمال کسی جگہ پر خاص ہیں وہ اسی جگہ کے لیے خاص رکھے جائیں گے، وہاں سے علاوہ کسی اور جگہ پر جو ہے وہ جاری نہیں کیے جائیں گے۔ پھر سورہ جن آتی ہے۔ عمومی طور پر لوگوں کا یہ ہے کہ جب سورہ جن پڑھی جائے تو جنات آ جاتے ہیں، تو عزیز دوستو یاد رکھیے گا سورہ جن باقاعدہ وظیفے کے تحت خاص طریقے سے پڑھی جائے تو اس کا جو عمل ہوتا ہے، وگرنہ اس کے پڑھنے سے جنات کا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں ذکر یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور جنات کی جماعت گزری، انہوں نے نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم نے ایک ایسے فرد کو ایسا کلام پڑھتے ہوئے سنا کہ جو اس سے پہلے نہیں سنا گیا اور یہ کلام برحق ہے۔ اور پھر وہ پوری جماعت جنات کی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سب نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جنات کا جو معاملہ ذکر ہے، اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کو بھی بیان فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ جو عالم الغیب یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنے غیب کو کسی بھی ظاہر نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے رسولوں میں سے پسندیدہ جس کو چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا عالم الغیب مطلق اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ ہر طرح کے غیب کا ہر حال میں جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عطا سے جتنا رب تعالیٰ چاہتا ہے اپنے انبیاء علیہ السلام پہ ظاہر فرما دیتا ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام پر ما کان وما یکون، امکانی جتنے بھی معاملات ہیں اللہ نے ان سارے کا علم نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے نا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آج ہم پیمانے کے ساتھ تولیں اور ناپیں کہ بھئی جو ہے وہ کتنا کیا گیا اور کتنا نہیں دیا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ صبح فجر کی نماز کے وقت نا سرکار کا یہ معمول تھا کہ سرکار تہجد پڑھتے پھر کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوتے، اور پھر حضرت بلال حبشی جب تکبیر کہتے تو اس وقت سرکار جو ہے وہ مسجد میں تشریف لاتے۔ اس طرح سرکار کے یہ معمول مبارک تھا۔ ایک دفعہ سرکار جو ہے کچھ وقت سے تاخیر سے تشریف لائے، یعنی کہ روٹین سے، اتنا کہ سورج نکلنے کے قریب تھا سرکار تشریف لائے، جلدی سے سرکار نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد حبیب علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ آپ تم جانتے ہو کہ میرے تاخیر میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ تو پھر حبیب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے تاخیر میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ آج رات میں نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا، یعنی اس تہجد کے بعد پہلے کے جو وقت میں اس میں نے جو دیدار کیا۔ یاد رکھیے گا نبی کریم علیہ السلام کی ایک معراج جسمانی ہے اور 11 معراجیں ہیں روحانی، 11 روحانی معراج۔
ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو بڑی حسین و جمیل صورت میں پایا. میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے فرشتے کس بارے میں باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو پھر حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. سرکار فرماتے ہیں ابھی تک میں اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھ سے پوچھا، یعنی کہ پہلے سوال کیا تو میں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، میں نے عرض کیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد پھر حبیب علیہ السلام نے جب فرمایا کہ دست قدرت رکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مجھ سے سوال کیا، تو اس سوال کرنے سے پہلے اور دست قدرت رکھنے کے بعد کائنات کی ہر شے میری آنکھ کے سامنے روشن ہو گئی، کچھ بھی باقی نہیں رہا، ہر شے میرے سامنے روشن ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو عالمی امکان ہے اس کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. ٹھیک ہے. اب وہ آپ نے وہ حدیث سے تجربہ سنی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ممبر پر جلوہ فرما ہوئے اور آپ نے کائنات کی تخلیق میں سب سے پہلے فرد سے بات شروع کی اور کائنات کی تخلیق میں سب سے آخری فرد جو جنت میں جائے گا اور جو جہنم میں جائے گا اس کا تذکرہ کرا. یعنی کہ فجر کے وقت درس شروع ہوا، چلتا رہا، زور کا وقت ہو گیا، سرکار پیچھے تشریف لائے، زور کی نماز پڑھی، پھر ممبر پر بیٹھے، پھر اثر تک سلسلہ گفتگو کا جاری رہا. پھر سرکار جو اثر پڑھائی، پھر سرکار نے پھر گفتگو شروع کی، یہاں تک کہ فجر سے مغرب تک سرکار نے کلام فرمایا. سید ابو ہریرہ فرماتے ہیں جتنا رب تعالیٰ جل وعلا ہمارے میں سے سب سے بڑا عالم وہ تھا جس نے ان باتوں کو سب سے زیادہ یاد رکھا. تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے علم فرمایا. اس بات سے جو علم مصطفیٰ ہے اس کو پیمانہ لے کے تولنا یہ خود جہالت والی بات ہے. ٹھیک ہے نا. ایسا کوئی پیمانہ پیدا ہی نہیں ہوا جو کہ محبوب کریم علیہ السلام کا. خود سوچیں یہ کلام الہی، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا اور صرف عطا ہی نہیں فرمایا بلکہ اس میں جتنے بھی راز تھے وہ سارے عطا فرمائے. اب جب اس کے رازوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو مصطفیٰ کریم کے علم تک کوئی کیسے پہنچ سکتا؟ یہ ایک غلطی ہے جو کہ لوگوں کے درمیان میں وہ آ گئی. رب تعالیٰ عطا کرنے والا. آگے دو مقام ایسے ہیں سورہ مزمل میں انداز ہے رب تعالیٰ کا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبلی اوڑھنے والے. کیا مطلب؟ محبوب کو رب نے جس حال میں دیکھا ویسے ہی خطاب فرمایا. یہ محبوب علیہ السلام کی شان تھی رب تعالیٰ جل وعلا کی بات ہے. اور ایسا پورے قرآن مجید کے اندر آپ کو کسی بھی نبی علیہ السلام کے لحاظ سے نہیں ملے گا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے، عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ ان کے لحاظ سے رب نے جب تذکرہ فرمایا یا آدم یا نوح یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ابراہیم، باقاعدہ ان کے ناموں کے ساتھ خطاب فرمایا. لیکن یہ نبی علیہ السلام کی انفرادیت ہے کہ رب تعالیٰ جل وعلا نے سرکار کے لحاظ سے جب کلام فرمایا تو خالق کائنات جل وعلا نے کہیں قرآن مجید میں یا محمد کہہ کے بیان نہیں فرمایا، یا نبی یا ایھا النبی کہہ کے بیان فرمایا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اس طرح کے مبارک جو القابات ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کلام فرمایا. اور پھر دیکھیے سورہ مزمل میں نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سارا دن سرکار تبلیغ میں رہتے اور رات کو کچھ وقت قیام کرنے کے بعد حبیب علیہ السلام پھر مصلی پہ آ جاتے اور ساری رات قیام فرماتے. اتنا قیام ہوتا کہ محبوب علیہ السلام کی مبارک ایڑیاں یہ قیام کی طوالت کے سبب ورم پڑ گئے، اس میں پھٹ گئی، اس میں سے پانی جاری ہوا. اتنی مشقت یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ رات کے قیام میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لحاظ سے برداشت کی. تو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے جل وعلا نے یہاں پہ بیان فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اب ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم جتنا بھی جو وہ عبادت کا سلسلہ کریں وہ کم ہے، لیکن چونکہ محبوب کریم علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں اور رب تعالیٰ جل وعلا جانتا ہے کہ حکمتوں کے کتنے پہلو ہیں اور کتنا کیسے محبوب کو چلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے محبوب علیہ السلام، اے چادر اوڑھنے والے، آپ قیام کیا کریں مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ حصہ کم. یعنی کہ ایک جو اور جگہ فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب یہ قرآن ہم نے آپ پہ اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑھیں. ٹھیک ہے. تو اس واسطے یہ وہ پہلو ہیں جو رب تعالیٰ جل وعلا بیان فرماتا ہے سورہ مزمل میں. اور سورہ مدثر میں تو رب تعالیٰ جل وعلا اس لحاظ سے بیان فرماتا ہے کہ اے محبوب قم فانذر، کھڑے ہوئیے اور آپ اپنی امت کے درمیان جو وہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیے. اور یہ وہ پہلا موقع ہے جب نبی علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ اس کا آغاز فرمایا. میں بات کو سمیٹتا ہوں. سورہ قیامہ میں ایک بڑا زبردست مقام ہے، وہ سنیے اور بڑی توجہ کے ساتھ.
وہ نبی علیہ السلام کے لحاظ سے ہے کہ سرکار کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب ابتداءً وحی مبارکہ کا نزول شروع ہوا نا تو نبی علیہ السلام ادھر سے وحی اترتی، ادھر سے تیزی سے یاد کرتے۔ اب یہ مشکل معاملہ تھا، ادھر سے سننا بھی ادھر سے یاد بھی کرنا ایک ہی وقت میں، یہ مشکل معاملہ تھا۔ اب اس مشقت سے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو روکا اور فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے حبیب علیہ السلام اپنی زبان کو جلدی سے حرکت نہ دیجیے، لا تحرک به حرکت نہ دیجیے، لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن، یہ ہمارے پر ہے کہ ہم قرآن کو جمع بھی کریں اور آپ کی زبان بھی جاری بھی کریں، یہ ہمارے بھی ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب آپ پہ قرآن نازل ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ قرآن کی اتباع کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، ہم پر ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کی زبان پہ جاری کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب خود سوچیں کہ نبی کے لیے قرآن کو نازل کرنا یہ بھی رب کی ذمہ داری، نبی علیہ السلام کے قلب اطہر میں جمع رکھنا یہ بھی رب کی ذمہ داری، محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس میں بیان کرنا، جاری کر دینا اور اس میں رازوں کو کھول دینا یہ بھی رب تعالیٰ کی ذمہ داری۔ کہیں یعنی کہ بیان قرآن میں کہیں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو کہ غلطی ہو جائے، یہ وہاں پہ امکان ہی نہیں، اس واسطے کہ اس کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ رب ذوالجلال۔ ٹھیک ہے نا جناب؟ چلیں میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ سورہ دہر بھی ہے اور آگے بہت سی جو ہے وہ صورتیں موجود ہیں جس میں ہماری ہدایت کے بہت سارے پہلو موجود ہیں کہ اہل ایمان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے نا، جنتی، یہ آیت آپ کو بتا دیتا ہوں، سورہ دہر کی آیت نمبر 5، 6 اور 5 اور 6 دونوں آیتیں آپ گھر جا کے پڑھیے گا۔ اہل جنت جب چاہیں گے یعنی کہ اس درجے سے اس درجے پہ ہیں تو وہ چاہیں گے کہ اس درجے کی نعمتیں اس درجے پہ میسر آئیں، یا یہ چاہیں گے کہ اس درجے کی نعمتیں وہاں پہ میسر آئیں، تو اس کا اشارہ کریں گے تو نعمت وہاں پہنچ جائے، صرف اشارہ کریں گے، یہاں تک کہ نہر جاری ہوگی تو نہر کو بھی اشارہ کریں گے تو نہر وہاں پہ جو پہنچ جائے۔ اس کیفیت کو رب تعالیٰ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، جدھر وہ دل کریں گے نہر وہاں پہ جو پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، جنتی نعمتوں کا بیان ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ہمیں ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، رستہ دکھاتا ہے۔ رب تعالیٰ جل وعلا قرآن کی برکات جو ہے وہ ہمیں صحیح طور پر نصیب فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ ہدایت کی جو راہیں ہیں ان کو صحیح طور پر تھام لینے کی اور اس پر چل نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی الحمد للہ۔